اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کی رحمت سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے، آمین ثم آمین۔ عزت، دولت، شہرت، بدنامی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص لاکھ کوشش کرے کہ میں اتنے نیک کام کروں اور مجھے شہرت مل جائے، نہیں ممکن۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ذلت بھی دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے، عزت پہ پہرا بھی جب دینے کا وقت آتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، دنیا داری میں سبب پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ماں اور باپ کی دعا بڑے کام کی چیز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جذباتی ہو کے رو پڑوں، میں بتاؤں کہ میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں کہ جب میرے والد صاحب، میں پاس نہیں تھا، یہ میری والدہ کی گواہی ہے، 98 میں میرے والد محترم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے، منازل اگلی آسان فرمائے، جب ان کا آخری وقت تھا، نزع کی حالت میں تھے، تو کچھ بول رہے تھے، کان لگا کر سنا گیا، تو ایک بار کلمہ پڑھتے اور ایک بار کہتے، یا اللہ میرے ساتھ کی خیر کرنا۔ بہرحال اس کے بعد میری والدہ محترمہ وہ بھی بکثرت میرے لیے دعا کرتی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 14 یا 15 سال کی عمر میں مجھے اینک لگی، اور میں اس وقت 61 سال ہونے والی ماشاء اللہ میری عمر، تو دل کرتا ہے کبھی تو میں اینک لگا لیتا ہوں، دل کرتا ہے تو اتار لیتا ہوں، کوئی مجھے اتنی خاص ضرورت نہیں۔ مجھے کمر کی شدید تکلیف ہوتی ہے، باڈی پاسچر میرا ٹیڑھا ہو گیا، سوائے سرجری کے کوئی آپشن نہیں تھا، اور وہ بڑی رسکی آپریشن تھا۔ اللہ کے فضل، ماں کی دعا تھی، ٹھیک ہو گیا۔ ہارٹ کی پرابلم ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک گزارا ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2011 کا اینڈ تھا یا 2012 کا شروع تھا، جب دلخراش انکشاف ہوا کہ مجھے بڑا خطرناک اور آخری سٹیج پہ گرا ہوا کینسر ہو گیا ہے۔ ہر وقت ناک اور منہ سے بلیڈنگ ہوتی رہتی تھی، خون کی وامٹ ہوتی تھی، ماں تھی، دعائیں ہوتی تھیں۔ اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن لیں، اور بھی بڑی دنیا دعا کرتی تھی، بچ گیا، اللہ کا کرم ہے۔ تو ماں اور باپ کی دعا لینی چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ جو لوگ بڑے بڑے جو کاروباری مراکز یا کسی چیز کا افتتاح کرتے، اوپننگ سیریمنی کرتے ہیں، تو اپنی ماں سے کروا لیا کریں، باپ حیات ہیں تو باپ سے کروا لیا کریں، اور دعا لیا کریں، صبح اٹھ کے سلام کر لیا کریں۔ مقبول حج کا ثواب ہے مسکرا کر ماں باپ کو دیکھ لینا۔ بہرحال یہاں باتوں باتوں سے مجھے ایک واقعہ، ہاں میری والدہ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا، وہ پنجابی بولتی تھیں، وہ مجھے کہتی ہیں، سعد دعا بد دعا، یعنی دعا بد دعا آن والے موسم تے جان والے موسم دی ہوا کدے بھی کسی بھی وقت لگ سکتی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دعا، تو میں کہا مجھے کو غلطی میرے اندر دیکھی کہ مجھے کہنا پڑے کہ میرے لیے دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تیرے تے بہت راضی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اب یہ باتیں شروع ہوئی ہیں تو ایک واقعہ پیارا سا سن لیجئے۔ ایک صحابی تھے، شاید حضرت جریج علیہ السلام، جریج رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑے نیک تھے، تو ایک دفعہ نوافل ادا کر رہے تھے،
تو والدہ محترمہ نے آواز دی، چونکہ وہ حالت اللہ کے حضور خدمت میں حاضر تھے، نوافل عطا کر رہے تھے، تو جواب بھی نہیں دیا اور پہنچنے میں دیر لگی۔ جب پہنچے تو والدہ نے کہا کہ جا، تجھے اتنی دیر تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ خیر والدہ کا انتقال ہو گیا، غم زدہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی کٹیا سی جھونپڑی تھی، وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔ لوگ ان سے بڑے متاثر تھے، لوگ ان کے پاس آتے، علم کی باتیں سیکھتے اور وہ ان کو نصیحتیں کرتے۔ لوگ ان سے بڑے خوش تھے، ان سے بڑی عقیدت رکھتے۔ لیکن وہ وقت آ گیا جو ماں کی بد دعا تھی۔ ایک بڑی خوبصورت سی ایک عورت آئی اور ان کے قریب آنے کی کوشش کی، تو آپ نے اس سے دوری اختیار کی۔ لیکن بہت زیادہ جب کوششیں کرنے کے بعد ناکام ہو گئی، تو اس نے قریبی ایک چرواہا تھا، اس کے ساتھ اس نے اپنا زبان نہیں زیب دیتی منہ کالا کر لیا اور وقت مقررہ پر ایک بچے کو جنم دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو غیر شادی شدہ ہے۔ اس نے اشارہ کیا، اس ہمنے کٹیا میں جو درویش بنا پھرتا رہتا ہے نا، وہ ہے، کیونکہ اس کے اندر انتقام تھا کہ میری بات اس نے نہیں مانی تو اب میں اسے بدلہ لوں گی۔ وہ فحشہ عورت نے الزام بچے کا اس پہ لگا دیا، اور اس کے بعد وہی لوگ جو بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، وہی اس حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف ہو گئے۔ اتنے خلاف ہو گئے کہ کٹیا تک ان کی جو تھی وہ گرا دی۔ اور اس وقت کون سا ڈی این اے ٹیسٹ تھا، اور فیصلہ کیا کہ آپ کو پتھر مار دیا جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، موت تو اب میری دنیا داری کے حساب سے نزدیک ہے، مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، یہ میری آخری خواہش ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو نوافل پڑھ لو۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہے کہ یہ میرے پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، مجھے بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ کیونکہ بعد میں لوگ ایسے لوگوں کی جنازہ بھی نہیں پڑھتے، قبر بھی نہیں بناتے، پھینک دیتے ہیں، لاش کو رسوا کرتے ہیں، مسلح کرتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے چونکہ بہت ہی نیک بندے تھے اور صحابی رسول بھی تھے، اور دعا کی میں یہ بھی کہا کہ اس بچے سے کہیں کہ بچے کو حکم دے کہ یہ میرے حق میں گواہی دے۔ آپ نے دعا مانگ کر جب ہاتھ داڑھی پہ پھیرے تو بچہ بول اٹھا کہ وہ چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے وہ میرا باپ ہے۔ بہرحال چونکہ اس میں میری ماں باپ کی یاد بھی شامل ہے، جو دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو پا رہی۔ ایک ویڈیو یہ ثابت یہ کرنا تھا کہ ماں اور باپ کی دعا جب لگ جاتی ہے، ماں کی دعا لگتی ہے، باپ کی دعا لگتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ باپ کے بارے میں خاص طور پر، باپ کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، ماں کا ذکر نہیں ہے۔ ماں کا ذکر صرف حدیث پاک میں ہے، جبکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ تو بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ تو انشاءاللہ ایک کال بھی میری آ رہی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔